السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے انٹرو ٹو بایو ایتھکس کے بارے ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک فلاسفی کا برانچ ہے جہاں ہم یونیورس اور ڈفرینٹ چیزوں کے بارے سوچتے تھنکنگ کرتے، اور پھر انہی سوچ اور تھنکنگ کے بیس پہ ہم آگے پھر ڈیسیجن لے لیتے ہیں۔ پھر ہم اس سے بایو ایتھکس کی طرف آئے تھے، اور بایو ایتھکس سے پھر بایو میڈیکل ایتھکس کی طرف آئے تھے۔ پھر ہم نے اس کی مختلف ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز پڑھے تھے، اور پھر یہ کہ ڈس ایڈوانٹیجز کے بعد ہم نے یہ کہ ہم اسے کیوں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو آج ہم انہی لیکچرز کو فالو کرتے ہوئے اب آج ہم پڑھتے ہیں کور ایتھیکل ویلیوز اینڈ پرنسپل آف میڈیکل ایتھکس، یعنی کون سے ایسے ویلیوز ہیں جنہیں ہم فالو کر کے جو بیسکس ویلیوز ہیں جنہیں ہم فالو کر کے آگے جب ہم ڈیسیجن لیتے ہیں اپنے پروفیشنل فیلڈ میں، یا ہمارے پاس رینڈم سچویشن آتی ہے، تو انہی ویلیوز کو فالو کرتے ہم کیسے ڈیسیجن لیں گے، یا یہ جو پرنسپلز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہم کیسے اپنے پروفیشنل فیلڈ میں رینڈم اور ڈفرینٹ ایشوز پرابلمز وغیرہ کو سالو کریں گے۔ تو کون کون سے ویلیوز ہے اور کون کون سے پرنسپل ہے، اور ہم نے کیسے اس کو یوز کرنا ہے، اور کیسے اس کے ذریعے ہم نے ڈفرینٹ پرابلمس کو سالو کرنے ہیں، تو آج ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کور ایتھیکل ویلیوز ہے کہ ایتھیکل ویلیوز آر دوز ویلیوز دیٹ پیپل یوز ٹو ڈیٹرمائن واٹ از رائٹ اینڈ رانگ ان ڈفرینٹ رینڈم سچویشن۔ ان ویلیوز کے ذریعے جب یہ ویلیوز ہم سیکھ جائیں گے، یا یہ ان ویلیوز کے بارے میں ہم جان جائیں گے، تو پھر ہم رائٹ اور رانگ کو ڈٹرمائن کریں گے، یعنی ان کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ کون سا رائٹ ہے اور کون سا غلط ہے، کہ کیوں رائٹ ہے اور کیوں رانگ ہے۔ تو یہ چیزیں ہم سیکھ جائیں گے۔ پھر ڈفرینٹ ویلیوز ہیو ڈفرینٹ ایتھیکل، ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ ایتھیکل ویلیوز، یعنی یہ ہر شخص کے مائنڈ پہ، اس کے نیچر پہ، اس کے جو پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس بندے میں کون سی ویلیو پائی جاتی ہے۔ تو پھر اگر آپ یہ تھنکنگ رکھو گے، ان ویلیوز کے ساروں کو پہچانو گے، تو آپ کو دوسرا جو انڈیویجول ہے اس کے بارے آپ کو علم ہوگا کہ یہ بندہ اس ٹائپ کا ہے، اور اس میں یہ ویلیوز پائی جاتی ہے، اور یہ اس طرح کی ویلیوز کو اچھی طرح جانتا ہے، اور یہ ان ویلیوز کے بیس پہ پھر آگے ڈیسیجن بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ ویلیوز اصل میں رائٹ اور رانگ میں فرق دکھاتا ہے آپ کو۔ تو ایتھیکل ویلیوز آر گائیڈنگ پرنسپلز دیٹ گائیڈ اس ان ٹیکنگ ڈیسیجن ان آور لائف۔ یہ ان ویلیوز کے ذریعے یا ان پرنسپلز کے ذریعے ہم ڈیسیجن لے سکیں گے، پھر ڈفرینٹ ایشوز یا جو پرابلم ہمارے ساتھ پروفیشنل فیلڈ میں آئیں گے، اور ہمارے پروفیشنل فیلڈ میں کیا ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ یعنی جتنے بھی پرابلمز ہیں، they lay the foundation of our responses and reaction۔ یہی ویلیوز ہمارے رسپانسز اور ریئیکشنز کے لیے ایک فاؤنڈیشن رکھتا ہے۔ یعنی کیسے ایگزامپلز میں آگے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لیکن یہ ویلیوز آپ کے بیسکس دکھاتا ہے کہ آپ کے بیسکس ہے کیا۔ تو سب سے پہلے اس میں ہے ٹروتھ ورتھنس، یعنی سچائی۔ ٹروتھ ورتھنس کیا ہے؟ سچائی۔ ٹروتھ ورتھنس کنسرنز اے ویرائٹی آف بیہیویئرل کوالٹیز۔ سچائی بھی تو کچھ لوگوں میں پائے جاتے ہیں، کچھ لوگوں میں نہیں پایا جاتا۔ تو یہ ایک ایتھیکل ویلیو ہے۔ تو اور یہ کن چیزوں پہ زیادہ اثر انداز ہے، یعنی کنسرن کرتا ہے ویرائٹی آف بیہیویئرل کوالٹیز لائک ہانیسٹی، یعنی آپ امانت دار ہوں گے، ہانیسٹ ہوں گے تو آپ سچا بھی ہوں گے۔ یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کہ نہیں اس سے؟ تو آپ اگر کسی ایشو میں یا جب کوئی ایشو آپ کے سامنے آ جائے، اور اس سے پہلے لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ بہت ہانیسٹ بندہ ہے، یہ بالکل غلط کرتے نہیں، تو اس ٹائم آپ جو کچھ بھی بولیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ تو ٹروتھ ورتھنس زیادہ کنسرن کرتا ہے ہانیسٹی پہ۔ دوسرا یہ موسٹلی کنسرن کرتا ہے انٹیگریٹی پہ، خیالات پہ۔ انٹیگریٹی کیا ہے؟ خیالات،
یعنی آپ ڈیلی لائف میں یا جب آپ روٹین میں بیٹھ جاتے تو آپ کیا بولتے، کیسے بولتے، تو دوسرے لوگ پھر ان کو سمجھ جاتے، یا آپ کے ساتھ کوئی ایشو آ جائے تو پھر وہ آپ کیسے سوال ان کے بارے آپ سب سے پہلے جو تھنکنگ یا خیالات ہے وہ آپ کے جو ذہن میں آتے، تو یہ بھی آپ کے سچائی سے ریلیٹڈ ہے. وہی خیالات کے بیس پہ نا آپ آگے ڈیسیجن لے لیتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے ریلیٹیبلٹی اینڈ لائلٹی. ریلیٹیبلٹی یعنی خود کو اپر کلاس کا دکھانا، یعنی معتبر دکھانا خود کو. اور لائلٹی کیا ہے؟ لائلٹی ہے حلال، یعنی یہ بھی ایک سارے ایک دوسرے کے تھوڑا سیم ریلیٹڈ چیزیں ہیں. یعنی ہانیسٹی ہو گیا، انٹیگریٹی ہو گیا. ہانیسٹی، امانت، انٹیگریٹی، یہ جو خیالات آتے. ریلیٹیبلٹی معتبر خود کو دکھانا. اور لائل یعنی حلال، یہ بھی ایک سچائی کا ایک ٹائپ ہے. تو ان ساری چیزیں، یہ 3-4 چیزیں اگر آپ میں ہوں گی تو لوگ سمجھے کہ آپ ٹروتھ وردی سے. پھر اگر کسی ایشو میں یا کوئی پرابلم آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو آپ جلدی ڈیسیجن لے لیتے ہیں اور آپ ایزلی سالو کر سکتے ہیں. لیکن پہلے آپ میں ان 3-4 چیزیں ہونی چاہیے اپنی پروفیشنل فیلڈ میں. اور پروفیشنل فیلڈ میں جب بھی آپ ڈیل کرتے کسی پرابلم سے یا کسی ایشو سے، تو یہ جو ویلیوز ہے یہ ڈٹرمائن کرے گا آپ کے رسپانس کو اور آپ کے ریئیکشن کو. رسپانس کو کیسے اور ریئیکشن کو کیسے؟ یعنی آپ لائک وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ دا فرسٹ ایتھیکل ویلیو لائک ٹروتھ ورتھنیس. یعنی آپ ٹروتھ ورتھی ہوں گے، آپ سچائی بولیں گے تو آپ کی جو ڈیسیجن ہوگی وہ بھی ایک کوالٹی بیسڈ ڈیسیجن ہوگی. پھر دوسرا کیا ہے؟ ریسپیکٹ. یعنی آپ روٹین میں ریسپیکٹ دے دیتے ہیں کہ نہیں. یہ بھی ایک آپ کی پرسنالٹی پہ، آپ کے ریئیکشن پہ، آپ کے رسپانس پہ موسٹلی ڈپینڈ کرتا ہے. آپ سچے ہو، آپ رسپیکٹ کرتے کہ نہیں. ریسپیکٹ از اباؤٹ ہارننگ دا اسینشیل ورتھ اینڈ ڈگنیٹی آف پیپل. اسینشیل ورتھ اینڈ ڈگنیٹی آف پیپل. ورتھ کیا ہے؟ ورتھ یعنی یہ جیسے موسٹلی ہم ڈیلی لائف میں کہتے ہیں کہ یہ ایک آپ کے پاس کوئی بڑی سی چیز ہے، جیسے آپ دوسروں کو دکھا کے آپ دوسروں کا جو ایکشن ہے آپ کے اوپر وہ آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. اور ڈگنیٹی کیا ہے؟ ڈگنیٹی ہے عظمت. یعنی آپ کتنے رسپیکٹیبل ہے، دوسروں کو کتنے اونچائی سے آپ دیکھتے ہیں. تو رسپیکٹ کیا چیز ہے؟ اٹ از اباؤٹ ہارننگ، عزت دینا. اور اس میں اسینشیل چیز کیا ہے؟ ورتھی، یعنی آپ رسپیکٹڈ ہو. ڈگنیٹی، اور آپ عظمت والے ہو، یعنی آپ کے آپ کے اپنے ذہن میں دوسروں کے لیے کتنی عظمت ہے، کتنی رسپیکٹ ہے. آپ آر وی انکلوڈنگ ون سیلف. اور اپنے خود کے لیے، یعنی آپ کہ مطلب خود کے لیے کیسے؟ آپ اگر کسی ایشو یا پرابلم میں کوئی آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ وہاں جا کے پھر باتیں کر رہے اور خود کو دوسرے کے مسئلوں میں انٹرفیئر کر رہے، تو نہ تو آپ کی اپنی عزت ہے اور نہ آپ دوسروں کی عزت کا خیال کرتے. تو یو ڈسٹربنگ یور اون ریسپیکٹ when you are interfering in someone other problem or issue. سو یہ بھی موسٹلی آپ کے ڈیسیجن میکنگ میں اور رسپانس میں پھر ڈیپینڈ کرے گا. اگر آپ کے یہاں رسپیکٹ ہوگا. رسپیکٹ از اے وے آف ٹریٹنگ اور تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ اور سم ون. یہ از اے وے آف ٹریٹنگ اور تھنکنگ، یعنی آپ کسی کو یعنی آپ کسی کے بارے کیسے سوچتے ہیں اور پھر کیسے اسے ٹریٹ کرتے ہیں. ٹریٹ مطلب یعنی آپ کس طرح اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیسے آپ اس کے ساتھ رسپیکٹڈ انداز میں پیش آتے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ کہ تھوڑا ہارڈنس دکھاتے یا سافٹنس دکھاتے، لو دکھاتے. تو یہ بھی آپ کے رسپیکٹ میں انکلوڈنگ چیز ہے. یعنی آپ کیسے ٹریٹ کرتے اور کیسے تھنکنگ میں کیسے. یعنی آپ اگر کوئی سامنے والا بندہ بیٹھا ہو اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے سوچتے ہیں اور اب یہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، تو یہ بھی زیادہ رسپیکٹ سے ریلیٹڈ چیز ہے. تو آپ نے اس کا بھی بہت سا خیال رکھنا ہے. تو اور ان دونوں چیزوں کو ہم نے اپنی پروفیشنل فیلڈ میں ہیلتھ کیئر میں کیسے یوز کرنے.
ہیلتھ کیئر میں ٹرسٹ ورتھی ایسے یوز کرنے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی ڈیسیجن ہوں گے کسی ایشو کے بارے یا کسی پرابلم کے بارے وہ سچائی پر مشتمل ہو. آپ وہ سچائی پر مشتمل ہوں گے تو آپ کیا ایتھیکل ویلیوز ہوگا اور آپ ایتھیکل ویلیوز کو فالو کر رہے. اگر آپ یہ چیز ٹرسٹ ورتھی آپ میں نہیں ہے تو آپ ایتھیکل ویلیوز کو فالو نہیں کر رہے اور آپ غلط کر رہے اپنے فیلڈ اور اپنے جاب یا اپنے جو بھی چیز آپ کر رہے لیب میں چاہے آپ کام کر رہے یا کوئی وارڈ میں آپ کر رہے تو آپ اگر یہ ویلیو آپ فالو نہیں کر رہے تو آپ غلط کر رہے. ریسپیکٹ آپ نہیں دے رہے تو آپ غلط کر رہے ہیں. آپ ایتھکس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں آپ میں ہونی چاہیے. تیسری کیا چیزیں جو ایک پروفیشنل یا ہیلتھ کیئر ورکر میں ہونی چاہیے وہ ہے رسپانسبلٹی. یعنی وہ ہر ٹائم رسپانسبل ہونا چاہیے اپنے فیلڈ کے ساتھ, اپنے پیشنٹ کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ, اپنے ٹائم کے ساتھ. یہ ساری چیزوں میں اس کو رسپانسبل ہونا چاہیے. اگر آپ رسپانسبل نہیں ہوں گے لائک وی آر ڈسکسنگ لاسٹ ٹائم کہ اگر آپ کسی ایشو کو ہلکا لیں گے تو وہ ایشو آپ کی جان کا خطرہ دے سکتے ہیں. آپ کا جاب کا خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ ایشو کو ہلکا لیں گے. اب وہی رسپانسبلٹی کی بات اس میں آ جاتی ہے. اگر آپ ہلکا لیں گے ایشو کو اور وہ آپ اپنی رسپانسبلٹی نہیں دکھائیں گے, ایک تو آپ ایتھیکل ویلیو کو وائلیٹ کر رہے ہیں یعنی ایتھکس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ جو رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کی جاب کے لیے بھی خطرہ بن رہا ہے. تو ویلیوز ہیں اور ویلیوز آپ کو فالو کرنا چاہیے. بینگ رسپانسبل مینز بینگ ان چارج آف آور چوائسز اینڈ دیئر فور آور لائز. بینگ رسپانسبل کا مطلب ہے کہ رسپانسبل ہونے کا مطلب ہے کہ جو چارج یا جو کام آپ کو دیا ہے آپ اس کے رسپانسبل ہو. اینڈ دیئر فور آور لائف, اور اپنی زندگی کے لیے لائک وہی بات اس میں آتی ہے نا کہ اگر آپ لائٹ لے لیں گے تو آپ زندگی کا, جاب کا, یہ آپ کے پیشنٹ کا, آپ کا یعنی آپ مشکل میں خود کو ڈال سکتے. It is being accountable for what we do and who we are. یہ آپ کے ذہن میں رسپانسبل, جب آپ میں رسپانسبلٹی آنی ہے تو رسپانسبلٹی سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں اینڈ وٹ وی ڈو, اور میں کر کیا رہا ہوں. یعنی جو کام, اب ایگزامپل کیا ہے, ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کو ایک لیب میں یہ کام دیا ہے کہ آپ صرف ایک یورین مائکروسکوپی کریں اور آپ جا کے رپورٹنگ کر رہے بایو کیمسٹری کی, یا آپ جا کے رپورٹنگ کر رہے ڈفرینٹ سلائڈس کی, یا آپ جا کے رپورٹنگ کر رہے ڈفرینٹ ہارمونز وغیرہ کی, اور آپ اس پہ اب آپ کا کام ہے کہ صرف مائکروسکوپی کرنا ہے اور آپ کام دوسرے کر رہے. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اپنی بھی رسپانسبلٹی سے وائلیٹ کر رہے اور ایتھیکل ویلیو سے بھی وائلیٹ کر رہے. آپ کا کام ہے کہ آپ صرف 2 سے 4 PM پہ کام کریں اور آپ کام کر رہے ہیں 3 سے 4 PM, یعنی 1 گھنٹہ آپ کھا رہے. تو یہ اپنی رسپانسبلٹی نہیں دکھا رہے نا آپ, تو اور نہ تو ایتھیکل ویلیوز کو آپ فالو کر رہے, تو یو آر ڈوئنگ رانگ. سو بینگ ایتھیکل ویلیوز کو فالو کرنے کے لیے بینگ رسپانسبل بھی ہونا چاہیے آپ کو. دوسرے ایشوز میں اگر آپ ایشوز کی طرف دیکھیں, اب ایشو ہے کہ آپ کے سامنے کوئی فیک رپورٹ آ جائے اور یہ آپ کا یہی کام ہے کہ آپ اسی فیک رپورٹ کو ویریفائی کریں, اور آپ اسے ویریفائی کے بغیر سامنے والے پیشنٹ کو کہتے کہ میں اسے نہ ویریفائی کرتا ہوں اور یہ میرا رپورٹ ہے ہی نہیں. تو یہ آپ غلط کر رہے. آپ کو ویریفائی کرنا چاہیے کہ آپ پہلے دیکھیں, یعنی آپ اسے منہ زبانی بتا دیتے کہ میں اسے ویریفائی نہیں کر رہا, تو یہ غلط کر رہے ہیں. کا رائٹ ہے کہ وہ آپ ویریفائی کریں اور اسے آپ رسپانس دے دیں.
اچھا جی، فیئرنیس یعنی مطلب تو اس کا فیئرنیس کا جو سمپلی ہم حسن یا لیکن ادھر ہے اس کا خلوص، یعنی آپ میں کتنا خلوص ہے، آپ کتنی فیئر ہے اپنے کام کے ساتھ، آپ کتنی کلیئر ہے اپنے کام کے ساتھ. تو یہ بھی ایک ایتھیکل ویلیو ہے، اور ایک پروفیشنل میں یا ہیلتھ کیئر ورکر میں یہ بھی ہونا چاہیے. ٹرسٹ ورتھی ہونے چاہیے، رسپیکٹڈ ہونا چاہیے، اور فیئرنیس خلوص سے نیک نیتی اس میں ہونی چاہیے. فیئرنیس یوزلی ریفرنس ٹو a range of morally justifiable outcomes rather than discovery of one fair answer. فیئرنیس موسٹلی کس چیزیں ریلیٹڈ ہیں؟ مورلی یعنی اخلاقی طور پر، جسٹیبل ویریفائیبل یعنی جو ویریفائی آؤٹ کمز ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک سے نہیں. جیسے اگزامپل کیا ہے، یعنی آپ کام 10 غلط کام کر رہے ہیں اور ایک آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں، تو آپ کہتے کہ میں تو ایک ٹھیک کیا 10 غلط ہوئی، تو کیا بات ہوئی؟ تو یہ اٹ از ناٹ گڈ، اور یہ غلط ہے. تو آپ کو یعنی موسٹلی آپ نے کس چیز پہ دھیان دینا ہے؟ آپ انڈیویجولی نہیں، یہ آپ جسٹیبلی آؤٹ کمز، یعنی آپ کو کام دیا ہے 200 روپے کا اور آپ کام کر رہے ہیں 10 روپے کے، تو اٹ از ناٹ جسٹیبلی آؤٹ کمز. تو اور نہ تو یہ فیئر ہے، تو یہ ہے غلط ہے. اٹ از اے ٹریکی کنسیپٹ اینڈ سم پیپل تھنک دیٹ اٹ از اون کنسیپٹ از فیئر بٹ دے آرنٹ. اور یہ ایک جسٹیبلی اٹ از ٹریکی کنسیپٹ اینڈ سم پیپل لائک. میں آپ کو اس لیے اس میں کے بارے میں سمجھاتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے جو کام نہیں کرتے اور ادھر ادھر بھاگ کے اور کچھ تعلقات بناتے اور خود کو تھوڑا فیئر دکھاتے کہ میں تو سارا دن کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ تو کام کر ہی نہیں رہا. تو یہ وہ غلط کر رہے ہیں، نہ وہ تو ایتھیکل ویلیوز کو فالو نہیں کر رہا. تو آپ نے صرف کس چیز میں یعنی جسٹیبلی آپ کے پیپر جو آؤٹ کمز آتے ہیں اس پہ دھیان دینا ہے. کہا مجھے جو 200 روپے کا یا جو 100 ٹیسٹ دیے وہ میں کر رہا ہوں کہ نہیں، یا صرف میں منہ سے بات ہی کر رہا ہوں کہ میں تو فیئر ہوں، میں ٹھیک ہوں، یہ وہ. تو اس پہ نہیں، آپ کو جو کام دیا ہے آپ نے وہ سارا کر کے دکھانا ہے. کیئرنگ اینڈ سٹیزنشپ. کیئرنگ اینڈ سٹیزنشپ کیا ہے؟ یعنی آپ کیئر کر کے جو آپ کام کر رہے ہیں یا جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا کیئر بھی کریں اور سٹیزنشپ بھی دکھائے. سٹیزنشپ کیئر کیا ہے؟ کیئرنگ از دا ہارٹ آف ایتھکس. آپ یہ کیئرنگ جو ہے یہ موسٹلی انسپریشنل تھنکنگ یا انسپریشنل جو موٹیویشن ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. یعنی آپ نے انسانیت دکھانی ہے. انسانیت دکھاؤ گے تو ایک تو آپ کا جاب ہو گیا، یہ آپ کا کام ہو گیا، آپ کو اس کام پہ لگا دیا گیا، آپ ایتھکس کو فالو کریں. لیکن ان سب کے باوجود آپ نے انسانیت کو فالو کرنا ہے کہ جو پیشنٹ میرے پاس آتا ہے یہ انسان ہے اور میں نے اس کی انسانیت کی خاطر اس کی خدمت کرنی ہے، یا اس کے جو مجھ سے ہوتا ہے میں اس کے لیے کروں گا. سو کیئرنگ کیا ہے؟ کیئرنگ از دا ہارٹ آف ایتھکس. دس از بیکاز ایتھکس از الٹیمیٹلی اباؤٹ آور ریسپانسبلٹیز ٹورڈ ادر پیپل. اور یہ کیوں؟ اور یہ موسٹلی اس لیے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹیز میں شامل ہے ٹورڈز ادر پیپل. The concept of citizenship includes how we thought to behave as a part of community. اس لیے یعنی ہم نے انڈیویجولی نہیں سوچنا ہے، ہم نے کلیکٹیولی سوچنا ہے کہ میں ایک باشندہ ہو کے اس کام پہ لگایا گیا ہے جو مجھے دیا ہے، میں نے کمیونٹی کے طور پر کیا کرنا ہے. یعنی میں نے انڈیویجولی نہیں، جو میرا ادارہ ہے یا جو میرا پیشنٹ ہے یہ اس کے آؤٹس کم پورے سوسائٹی پہ ہو رہے کہ نہیں، یا بس آپ صرف اپنا کام کر کے گھر آ جاتے. تو اٹ از ناٹ، یعنی آپ نے انڈیویجولی نہیں تھنکنگ نہیں کرنی، آپ نے سٹیزنشپ کمیونٹی کے بیس پہ تھنکنگ کرنی ہے. اور آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں حب الوطنی کا جو جذبہ ہوتا ہے یہ ضرور ہونا چاہیے. بینگ اے ہیلتھ کیئر ورکر.
اچھا ایتھیکل، یہ تو ایتھیکلز ویلیوز تھے. ایتھیکلز ویلیوز میں ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، ٹرسٹ ورتھی ہونا چاہیے، ایک پروفیشنل کو رسپیکٹڈ ہونا چاہیے اپنے کام سے، اور فیئر ہونا چاہیے، اور لاسٹ میں ہم کیئرنگ اور سٹیزنشپ. یہ چار پانچ خصوصیات ایک ہیلتھ کیئر ورکر میں یا پروفیشنل فیلڈ میں جو بھی کام کرتے ہیں ان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. وہ یہ چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو وہ ڈفرینٹ ایشوز کو پھر ایزلی سالو نہیں کر سکتے، یعنی ایزلی اسے ہینڈل کرنے میں یا لوگ اس پہ اتنا اعتماد نہیں کریں گے. تو یہ چار پانچ خصوصیات آپ میں ضرور ہونی چاہیے جب آپ کسی پروفیشنل فیلڈ میں یا کسی جگہ میں آپ کام کرتے ہوں. اچھا جی، اب ہم پڑھتے ہیں ایتھیکل پرنسپلز، یعنی which are some these are some principles that we can follow and we can follow to make different decisions about different problems. یعنی ہم ڈفرینٹ ایشوز کو ان کے ذریعے سالو کر سکتے ہیں، یا یہ پرنسپلز ہم اپلائی کر کے جو پرابلمز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ان کو ہم سالو کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں کیا ہے، رسپیکٹ فار اٹانومی. رسپیکٹ فار اٹانومی کیا ہے؟ رسپیکٹ فار اٹانومی اس کا سمپلی جو میننگ ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو رسپیکٹ دینا ہے. اچھا جی، ابھی دا رائٹ آف پیشنٹ ٹو میک ڈیسیجنز اباؤٹ دیئر میڈیکل کیئر وداؤٹ دیئر ہیلتھ کیئر پرووائڈر ٹرائنگ ٹو انفلوئنس the decision. Patient autonomy does not allow for the healthcare providers to educate the patient, but does not allow the healthcare provider to make the decision for. یعنی سمپلی اس کا کہ آپ نے رسپیکٹ دینا ہے. اور رسپیکٹ کیسے دینا ہے؟ یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں پیشنٹ کے بارے، یعنی آپ اسے جھوٹ بول کے کہ یہ ابھی خراب ہونے والا ہے، اور آپ اپنی کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروانے یا پیسے بچانے کے لیے آپ اس طرح کے کوئی جھوٹ وغیرہ بول سکتے ہیں. لیکن آپ نے یہ کرنا نہیں ہے. آپ نے پیشنٹ کے اٹانومی کو رسپیکٹ دینا ہے، سیلف ڈٹرمنیشن کو رسپیکٹ دینا ہے. آپ نے کیسے دینا ہے؟ یعنی آپ نے فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کو سمجھانا ہے، پھر سمجھانے کے بعد اسے آپ خود یہ ڈیسیجن پاور دیں گے کہ آپ خود ڈیسائیڈ کرو کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن آپ نے انفلوئنس یعنی اسے ٹرائنگ ٹو انفلوئنس ڈیسیجن یعنی آپ نے جو ڈیسیجن وہ لے رہے آپ نے اس میں روڑے اٹکانی نہیں ہے، یا آپ اس کے تھوڑے انفلوئنس کرے، کم کرے، یا یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی. آپ نے اسے ایجوکیٹ کرنا ہے. پھر ایجوکیٹ کرنے کے بعد آپ وہ خود یعنی اس میں خود آپ نے ڈیسیجن میکنگ پاور ڈالنی ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ کام کریں تو یو آر ڈوئنگ ایتھیکلی رسپیکٹ فار اٹانومی، اور آپ ایتھکس کو فالو کر رہے ہیں. The ability and tendency to think for oneself. رسپیکٹ فار اٹانومی میں کیا ہے کہ آپ یہ وہ ایبلٹی ہے اور ٹینڈنسی ہے، خصوصیت ہے ٹو تھنک فار ون سیلف، کہ آپ کسی بندے کے لیے اس کے اچھائی کے لیے آپ سوچ رہے ہیں. یہ وہ خصوصیت ہے انسان کے ذہن میں کہ وہ دوسرے کے لیے اس کے اچھے کے بارے سوچ رہا ہے. Always recognize that human individuals are end and do not use them as a mean to your end. آپ نے ہمیشہ یہی سوچ رکھنی ہے اور یہ دکھانا ہے کہ ہیومن انڈیویجول آر کہ سب انسانیت جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اور میں نے اسے صرف اس مقصد کے لیے اپنی مقصد کے لیے ان کو یوز نہیں کرنا. یعنی ان کی جو اینڈنگ ہے وہ آپ اپنی مقصد کے لیے یوز نہیں کریں. ڈو ناٹ یوز دیم ایز اے مین ٹو یور اینڈ. یعنی اب کیسے یوز کرنا ہے؟ یعنی آپ کچھ پیسوں کے لیے کسی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلنا. یعنی آپ نے ان کے ساتھ فیئر ہونا ہے، ٹرسٹ ورتھی ہونا ہے، یعنی آپ نے ان کے ساتھ سچا ہونا ہے. ایک انسان کی زندگی کو اپنے مقصد کے لیے اینڈ نہ کرو بلکہ اسے رسپیکٹ دے دو. بینیفیشیس میں کیا ہے؟ بینیفیشیس ان ایوری ہاؤس ویئر، یہ اس کے پرنسپلز ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. ان ایوری ہاؤس ویئر آئی کیم آئی ول انٹر اونلی فار دا گڈ آف مائی پیشنٹ.
keeping myself far from all intentional ill doing. یعنی آپ نے کسی کے گھر جانا ہے یا کسی پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو آپ کے ذہن میں صرف ایک بات ہونی چاہیے کہ میں قصداً غلط نہیں کروں گا. کیا نہیں کروں گا کہ میں قصداً غلط نہیں کروں اور میں پیشنٹ کی اچھائی کے لیے کوشش کروں گا. غلط تو کروں گا نہیں اور پیشنٹ کی اچھائی کے لیے کوشش کروں گا. Make the care of your patient your first concern. Protect and promote the health of آپ کے ذہن میں سب سے پہلے پیشنٹ کے بارے پروٹیکشن یعنی اس کے ہیلتھ کے بارے آپ نے سوچنا چاہیے کہ میں اس کو کیسے پروٹیکٹ کروں, کیسے اس کو بچاؤں, کیسے اس سے اس تکلیف گزروں, میں کیا کر سکتا ہوں اس پیشنٹ کے لیے. اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوں گی تو یو آر ڈوئنگ ایتھیکلی رانگ. ایتھیکلی رانگ کیا مطلب ہے؟ ایتھیکلی رانگ مطلب ہے یو آر ڈوئنگ مورلی رانگ, یعنی آپ اخلاقی طور پر غلط کر رہے ہیں. ایتھیکلی رانگ کی سمجھ آپ لوگوں کو آنی چاہیے. ایتھیکلی مطلب اخلاقی طور پر آپ غلط کر رہے ہیں. اینڈ پروموٹ دا ہیلتھ آف پیشنٹس اینڈ پبلک. اور میں جو پیشنٹ آتے ہیں میرے پاس, جو پبلک ہے, میں ان کی ہیلتھ میں جو میری کردار ہے میں ان کو کیسے اس میں ایڈیشن کر سکتا ہوں. اچھا جی, بینیفیشن میں کیا جو بینیفیشیس پرنسپل ہے اس میں کیا خصوصیات ہیں, یعنی کیا چیزیں ہے اس میں. انٹینشن ٹو ڈو گڈ, یعنی میں اچھا کروں گا. بینیفیشینس پرنسپل کیا کہتا ہے؟ انٹینشن ٹو ڈو گڈ, فوکس کرو اچھائی پہ. ٹو دا بینیفٹ دا پیشنٹ, یعنی پیشنٹ کی اچھائی کے لیے اپنی کوشش کو بروکار لاؤ. ڈو نو ہارم, غلط تو آپ کریں گے نہیں. پریونٹ ہارم, اور جو غلط ہو رہا ہے اسے بچانے کی کیسے کوشش کریں گے. پریونٹ ایول, اور ایول رانگ جو ہیں ہارم خطرناک, اور یہ جو ایول ہے غلط, یعنی آپ کیسے اس کے پریونٹ کر سکتے ہیں, اسے کیسے بچا سکتے ہو اس پیشنٹ کو. اچھا, اور پروموٹ گڈ, اور اچھائی کو کیسے بڑھا سکتے ہو. سمپلی یہ جو تبلیغی حضرات جو کچھ کہتے ہیں یہ وہی بات کرتے ہیں کہ غلط تو کروں گا نہیں اور اچھائی کے لیے اپنے جو مال جان وقت ہے وہ میں لگاؤں گا. تو وہی بات جو لوگ کہتے ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. اچھا جی, نان میلیفینس میں کیا ہے؟ نان میلیفینس اسٹرانگر پرنسپل دین بینیفیشینس. یہ بینیفیشینس ہے. بینیفیشینس میں کیا بات تھی کہ ہم غلط نہیں کریں گے اور اچھائی کے لیے کوشش کریں گے. اٹھانومی میں کیا ہے؟ ایک پیشنٹ کی اٹھانومی کہ میں پیشنٹ کو رسپیکٹ دوں گا, میں پیشنٹ کو سمجھاؤں گا, اور پھر اسے ڈیسیجن پاور ہے وہ پیشنٹ خود ہی کر لیں گے. یعنی آپ نے اس کی ڈیسیجن میں انٹرفیئر نہیں کرنا. اور یہ ایتھیکلی پیشنٹ کا رائٹ ہے ایک پروفیشنل ہیلتھ کیئر ورکر میں کہ وہ پیشنٹ کو سمجھائے. اگر آپ پیشنٹ کو بھی نہیں سمجھا رہے تو یو آر ایتھیکلی رانگ. یہ پیشنٹ کا رائٹ ہے اور آپ نے اس کو رائٹ دینی ہے. اچھا جی, اب نان میلیفینس میں کیا ہے؟ نان میلیفینس یہ بینیفٹ سے اسٹرانگر پرنسپل ہے. یعنی بینیفٹ میں تو صرف یہ بات تھی کہ غلط نہیں کروں گا اور اچھائی کے لیے کوشش کروں گا. اور نان میلیفینس میں کیا ہے کہ یہ کانسنٹ فار ٹریٹمنٹ. اسٹرانگر پرنسپل ہے کانسنٹ فار ٹریٹمنٹ. ادھر تو آپ صرف یہ کہتے تھے کہ غلط نہیں کروں گا اچھا کروں گا, اور ادھر کانسنٹ فار, ادھر آپ پورا ایک جو پیپر ورک ہے وہ آپ کریں گے. صرف اچھا نہیں بلکہ آپ ریٹن فارم میں اچھا کریں گے. پریکٹس ود یور نالج اینڈ کیپیبلٹیز, اور صرف اتنا ہی کام کریں جتنا آپ کے نالج میں ہو اور جتنا آپ کر سکتے. یعنی اب آپ کو یہ جو جب لیب والے رپورٹ دے دیتے ہیں تو اس کا صرف یہی کام ہے کہ وہ رپورٹ دے دے. اب اس نے پیشنٹ کو تو یہ نہیں کہنا کہ اس رپورٹ میں یہ خرابی ہے آپ اس کے لیے یہ ٹیبلٹ یوز کرو. تو دس از ناٹ یور جاب.
you are doing ethically wrong. You have a just knowledge about your lab report, and you gave him only the lab report. You don't have a job to understand him or advise him about the tablets or the doses. So the, so you are doing ethically wrong. Be truthful. आपने सच्चा होना चाहिए. यूज़ लैंग्वेज दैट यूर पेशेंट विल अंडरस्टैंड. तो नॉन मिलीपींस में क्या है, ऐसा ना हो कि आप पेशेंट हैं वो सिर्फ पश्तो समझता है और आप उसे इंग्लिश में हार्मोन्स के नाम ले रहे हैं, तो यू आर डूइंग इथिकली रॉन्ग. आपने पेशेंट को उन्हीं के ज़ुबान में समझाना है और उन्हीं के ज़ुबान में पर आपने उससे आगे की एडवाइस लेनी है. अब अगर उन्हीं के ज़ुबान में ना समझाए तो ये आप रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनमी का जो प्रिंसिपल है उसको भी वायलेट कर रहे हो. उसको कैसे वायलेट करें? अब आप एक बंदे को उर्दू में बातें कर रहे हो और वो समझता है पश्तो, तो समझ नहीं जाएगा, तो डिसीजन कैसे कर लेगा? तो वो डिसीजन भी गलत कर लेगा. तो आपने न तो रिस्पेक्ट की फॉर ऑटोनमी, न तो आपने माली पेशेंस को फॉलो किया. तो यू आर वायलेटिंग बोथ ऑफ द प्रिंसिपल. So you should understand the patient with your mother language. अच्छा जी, थर्ड में नॉन मिलीपेंस मीन्स टू डू नो हार्म. उसमें भी यही बात है कि टू डू नो हार्म, कि आप गलत नहीं करना. An example of non-malignant action would be stopping a medication known to be harmful or refusing to give a medication to the patient if it has not been proven to be effective. इसमें क्या है कि आप एक हार्मफुल मेडिकेशन है और वो आपको पता है कि जो पेशेंट आए हैं कि ये मेडिकेशन उसके लिए ठीक नहीं है, तो the patient have a right on you that you understand him ethically that the tablets you are eating or you are taking is not good for you. So you should give it up and try to अच्छे वाला कोई tablets ले ले या जो medication आपके जहन में हो. बीइंग अ डॉक्टर ये चीज़ आपको करनी चाहिए. अब आपका काम तो आप लोगों का काम तो सिर्फ लैब रिपोर्ट्स और इन चीज़ों से सर्जिकल और इन चीज़ों से, तो आपने अपनी नॉलेज के मुताबिक दूसरों को समझाना है जो काम. अच्छा जी, इसमें एक बात और है. अब कुछ बातें आपके नॉलेज में हैं, आपको पता है, आप बिल्कुल उस पर कन्फर्म है, लेकिन वो आपका काम नहीं है, यानी ये उसको आपको अलाउ नहीं है कि आप वो बातें बता दें. तो फिर भी आप क्या कर रहे हैं? आप इथिकली काम कर रहे हैं. आपको सिर्फ वही काम करना चाहिए जो आपको दिया गया हो, वो नहीं जो आपको नहीं दिया गया, चाहे वो आपको पता हो या पता ना हो. पता हो तो यू आर डूइंग इथिकली गुड. इफ यू आर अगर आप नहीं बता रहे और ना आपका काम है तो भी आप इथिकली ठीक करें. अगर आपको पता है और आप बता रहे तो आप इथिकली गलत कर रहे हैं. अच्छा जी, लास्ट में हम आते हैं जस्टिस की तरफ. यानी जस्टिस भी मोरली एक अखलाकी तौर पर प्रिंसिपल हैं कि आप में इंसाफ होना चाहिए. इंसाफ एक हेल्थ केयर रिसोर्सेज आर फाइनाइट, यानी हेल्थ केयर कुछ रिसोर्सेज है और फिर तो हम मोस्टली एक ऐसी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ अब इतनी चीज़ें वो वाफिर मकदार में हॉस्पिटल्स या जो लैब्स वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड नहीं करते. वो तादाद में और ख़ास नंबरिंग में मौजूद होती है. तो आपने उन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है अपने पेशेंट्स के लिए, और सिटीजनशिप वो भी आपने दिखानी होती है कि मैं ये एक नेशन का, एक कंट्री का ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर कि मैं उनको कैसे डिवाइड करूँ पेशेंट में और मैं कंट्री को कैसे सेव करूँ. अब एक दो बंदों का टेस्ट है जहाँ वो उसमें सिर्फ एक टाइप का जो केमिकल्स है वो लगते और आप यूज़ कर रहे 2-3 टाइप्स को कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये है, वो है, तो आप तो जस्टिस नहीं कर रहे. अब आप कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती.
اور آپ صرف یہ سوچ دیں کہ چلو سرکاری سامان ہے تو میں یہ ٹیسٹ وغیرہ کروا تو ویسے بھی کچھ پیسے شیسے تو نہیں آنے، تو یو آر ڈوئنگ ایتھیکلی رانگ. تو آپ نے ریسورسز کی جو ریسورسز ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی ہے آپ کے اوپر، اور ان ریسورسز کی ڈویژن ہے جو پیشنٹس کے لیے وہ بھی آپ نے کرنی ہے. تو آپ نے دونوں میں بیلنسنگ کیسے رکھنی ہے اور انصاف سے کیسے چلنا ہے. تو یہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو یو آر ڈوئنگ ایتھیکلی گڈ. ریکوائر فیئر ایلوکیشن آف ریسورسز، اور جو ریسورسز ہے ان کی وہ کلیئر ہونی چاہیے، کتنے آئے کتنے جائے گا، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے. میگزیمائزنگ دا آؤٹس کم وتھ کرنٹ ریسورسز. ہاں جی. اور تیسرا کیا ہے کہ آپ نے جو چیز آپ یوز کر رہے ہیں آپ ان کی جو پروڈکٹس ہے یعنی جو آؤٹ کمز آتے ہیں وہ آپ نے سوچنے کہ میں کیسے اس کو بڑھاؤں. یعنی میں 50 روپے میں جو 5 ٹیسٹ ہوتے ہیں میں 8 ٹیسٹ سے کیسے کروا دوں گا. تو یہ بھی آپ نے آؤٹس کم جو کرنٹ یعنی تھوڑے سے سامان میں زیادہ سے کام کیسے کرنا ہے آپ نے. اب مطلب سچویشن آ جاتے نا، کوئی اکثر موسٹلی ایمرجنسی میں آپ کے پاس کبھی کیمیکلز ہوتے یا کبھی کیمیکلز نہیں ہوتے، یا آپ کسی وارڈ میں جاتے یا کسی کے پاس جو میڈیسنس وغیرہ ہوتے تو آپ نے اگر وہ کم مقدار میں ہوتے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اس سے کیسے ڈیوریشن کو پورا کروں، میں کیسے اس سے آگے والا کام چلا دوں. تو یو شوڈ ڈو جسٹس ود یور اون جاب. واٹ از فیئر اینڈ ایکول ڈسٹریبیوشن. آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ فیئر، کلیئر اور ایکول ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی. یہ سوچ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. مطلب کیا ہے، آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. یہ ہے کہ اب ایک پیشنٹ ہے جو تقریباً 2 دن سفر کر کے آئے اور ایک جو ٹیسٹ کا کٹ بچا ہوا ہے PCR کا یا کوئی بھی چیز کا، یہ جو کٹ ہے وہ بچا ہوا ہے. اب ایک پیشنٹ 2 دن سفر کر کے آئے اور ایک پیشنٹ گھنٹہ سفر کر کے آئے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جسٹس دکھانی ہے. آپ یہ سوچتے کہ یہ جو 2 دن کا سفر کر کے آیا ہے یہ حق تو اس کا ہے کہ میں اس کے لیے یہ جو کس کٹ کا ہے اس کا ارینج کر لوں. لیکن آپ نے پھر کرنا کیا ہے کہ جو 2 دن سفر کر کے آئے اسے تو آپ دیں گے، لیکن جو 2 گھنٹے سفر کر کے آئے اس کے ساتھ بھی آپ نے انصاف رکھنی ہے. یعنی اس کے ساتھ آپ رسپیکٹ سے پیش آئے. پھر آپ یہ کہیں کہ آپ کوشش کریں گے کہ کہیں دوسری جگہ سے ارینجمنٹ اس کے لیے کرے. تو یہ جسٹس ہونی چاہیے آپ میں اپنی پروفیشنل فیلڈ کے ساتھ. ایکویلٹی، ایچ پرسن ریسیوز این ایکول شیئر آف ریسورسز اویلیبل. اور کوشش کریں کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ جتنے بھی انڈیویژولز ہیں جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان میں ایکول ڈسٹریبیوشن ہو. اور مورلی آپ کو یہ تھنکنگ ہونی چاہیے کہ میں ایکول ڈسٹریبیوشن کر رہا ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں. نیڈ ایچ پرسن ریسیو ریسورسز اپروپریٹ ٹو ہاؤ مچ دیٹ پرسن نیڈز. ہاں جی. اب ایک سیریس پیشنٹ ہے کہ وہ صرف اس کو 2-3 انجیکشن چاہیے، اور ایک جو ہے نارمل پیشنٹ ہے اور اس کو صرف 1 انجیکشن چاہیے. لیکن جو 1 انجیکشن والے وہ آپ کو کوئی ریلیٹیو جاننے والے، اور جو سیریس پیشنٹ ہے وہ جاننے والے وہ نارمل ہے. تو آپ یہ جو 3 انجیکشن ہے وہ میں اپنے والے کو لگا دوں گا، اور جو دوسرا ہے وہ تو ویسے بھی میری جاننے والے، میں ان کو 1 ہی انجیکشن لگاؤں گا چاہے اس کا جو پین ہے وہ 3-4 گھنٹے لانگ کیوں نہ ہو. سو یو آر doing injustice and doing ethically wrong. سو جتنے ریسورسز ہیں اور ان ریسورسز کے ساتھ آپ نے ٹو ہاؤ مچ دیٹ پرسن نیڈ، یعنی جتنے ایک بندے کو چاہیے اتنا ہی ریسورسز آپ نے یوز کرنے.
یہ نہیں سوچنا کہ یہ جو کٹس ہیں یہ ویسے بھی باہر سے آتے ہیں، سرکاری خرچہ ہے، ہوتا ایک سے اور آپ کرتے 3-4 سے ہیں، تو یو آر ڈوئنگ رانگ۔ ہوپ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس میں جو اسائنمنٹ ہے، اسائنمنٹ ورک میں آپ لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ دے دیتا ہوں انشاءاللہ اینڈ پہ، یا میں آپ لوگوں کو ٹیکسٹ کر دوں گا۔ سو سمری کیا ہے اس لیکچر کا؟ ٹوڈے لیکچر، the summary of the today lecture is about we are discuss about the ethical values and ethical principle۔ ethical values کیا ہیں؟ یعنی ٹرسٹ ورتھی ہونا چاہیے، ریسپیکٹڈ ہونا چاہیے، فیئرنیس ہونی چاہیے، کیئرنگ ہونی چاہیے، اور سٹیزن شپ۔ یہ 4-5 خصوصیات جب آپ میں ہوں گے تو آپ پھر ایک ایشو کو، ایک پرابلم کو، ایک اپنے پروفیشنل فیلڈ میں ایک اچھے سے مقام پہ ہوں گے۔ اور جب کوئی ایشو یا کوئی پرابلم آپ کے سامنے آ گئی تو یو کین سالو اٹ ایزلی۔ اب جب ایک پرابلم کو سالو کیسے کریں تو ان کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں جن کے بارے ہم نے ڈسکس کیا، کہ ریسپیکٹ فار اٹانومی، یعنی آپ نے پیشنٹ کو رسپیکٹ دینا ہے، اسے سمجھانا ہے، اسے سمجھانے کے بعد اسے ڈیسیجن پاور دینی ہے آپ نے۔ اگر آپ نہیں دے رہے تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ پھر اس میں بینیفیشیس اینڈ نان ملیفیشیس۔ بینیفیشیس میں آپ کے ہم نے یہ کہا کہ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے اور غلط سے بچاؤ کی کوشش کریں گے۔ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے اور غلط سے بچاؤ کی کوشش کریں گے۔ تیسرے میں نان ملیفیشیس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا تو اس میں آپ کے پاس ایک کانسنٹریٹ شیٹ ہونی چاہیے، صرف اچھا نہیں بلکہ آپ نے اس کو لیگل بھی بنا دینا ہے کہ میں یہ چیزیں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں، تو آپ نے اس کو پورا ایک کانسنٹ، ایک انفارمیشن شیٹ دینی ہوتی ہے۔ لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا اباؤٹ جسٹس، یعنی آپ نے ریسورسز کو یا جو پرسنز ہے اس میں ایکویلٹی کو کیسی رکھنی ہوتی ہے، تو یہ آپ جسٹس کہلاتے ہیں۔ سو ہوپ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر کوئی پرابلم وغیرہ ہے تو دین یو ول ڈسکس اٹ ود می۔ اوکے، گڈ بائے۔